علامہ اقبال کی نظم دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عیب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو میرا ساہ میں ادراک نہیں ہے، وہ آنکھ کے ہے سرمۂ افرنگ سے روشن، پرکار سخن ہے غمناک نہیں ہے، پرکار سخن ہے غمناک نہیں ہے، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن ابھی چاک نہیں ہے، تب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، بجلی ہوں نظر کو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایان خشو خشاک نہیں ہے، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میرا، مومن نہیں جو سابیل و لاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عیب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو میرا ساہ میں ادراک نہیں ہے، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن ابھی چاک نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال کا اچھا کلام۔ یہ دیکھیں کس طرح بچے عجیب سے حرکتیں گا رہے ہیں، ابھی نہر سے نہا گئے ہیں اور ادھر بدتمیزیاں کر رہے ہیں، جتنے میں اس لیے کسی کو اپنے لائیو ویڈیو میں بھی نہیں لیتا، اتنی عجیب حرکتیں گا رہے ہوتے ہیں کہ استغفر اللہ میرے لیے وہ برداشت کرنا نہیں ہوتا۔ ابھی میں بوٹینیکل گارڈن میں جاتا ہوں، ویڈیو بناتا ہوں، تو گارا کے جب ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں تو اس طرح میری کوئی ویڈیو، میں کسی کا ویڈیو بناتا ہوں اتنی عجیب سی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ میری پرسنالٹی کو ڈیمیج اور سوالیہ نشان پیدا کر رہا ہے کہ کس طرح کے لوگوں میں ایسے فیل ہے۔ میں کیا کروں، یہاں پہ تو پل پل ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو عجیب حرکتیں نظر آتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ادھر ہی بیٹھ کے کسی کا انٹرویو کیا، اس نے جو عجیب حرکتیں کی وہ میں نے اپنے فیس بک میں بھی چڑھایا، سالے نے اس قدر عجیب حرکتیں کی، تو لہٰذا اس طرح کے بھٹکے ہوئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے بڑا اچھا ایک کلام لکھا جو بھی میں نے پڑھا ہے، تو دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عیب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، تو وہ علامہ اقبال نے وہی قرآن کا مفہوم کہ ہدی للمتقین کہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، یہ علامہ اقبال کا تصور ادھر دے رہے ہیں۔ اور نگاہ شوق میسر ہی تجھ کو تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی، اور ایک طرف علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اہل نظر ہے یورپ سے ناامید، ان امتوں کے باطن پاک نہیں ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اس کے علاوہ پاکیزگی کے حوالے سے جتنے علامہ اقبال نے اشعار بیان کیے ہیں وہ میں گنوانا شروع کو تو بہت زیادہ ہیں، وہ میں کیا کیا بیان کروں، تو لہٰذا یہاں پہ بھی علامہ اقبال پاکیزگی یا کرنگی اور بے باکی بھی اسی کو آتی ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رمزیں ہیں عشق کی گستاخی و بے باکی۔ اب گستاخی و بے باکی کی عشق کیسے لے کے آتا ہے؟ جب عشاق کو اللہ کی طرف سے عشق ملتا ہے تو گستاخی بے باکی اس لیے آ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جذب و مستی کا نزول ہوتا ہے اور جو الہام ہو رہا ہوتا ہے، تو معاشرہ چونکہ تبدیل ہو چکا ہوا ہے، وہاں پہ معاشرہ تبدیل ہو چکا ہوا ہے، تو جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو تبدیل کر دیا، برے معاشرے کو صحیح کر دیا، اسی طرح فرعون
کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کو اپنی قوم کو واپس لے آئے. اس طرح صوفیہ اعظام جہاں پہ جاتے ہیں وہ اپنی طرز سے معاشرہ تبدیل کرتے ہیں, اللہ کے حکم سے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, وہ رنگ لے کے آتے ہیں. لہٰذا یہ بے باکی ہوتی ہے, اور یہی بے باکی اور کا تصور اقبال دے رہے ہیں. اور یہ گستاخی نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ کسی کی انسانیت کی تذلیل کرو, آپ کی زبانوں سے کوئی محفوظ نہ ہو, تو یہ بری چیز ہے. مگر ایک مجرم کو سزا دینا بھی اسلام, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سزا دوں گا, میں بادشاہ ہوں تو میں اپنے بندے کے ذریعے بچھاڑوں گا. ان لوگوں کو جو متکبرین ہیں, جیسے داتا صاحب نے, خواجہ صاحب نے, غوث اعظم نے, جتنے بھی صوفیہ صاحب ہیں, انہوں نے بچھاڑا, لالچ بات تو انہوں نے بچھاڑا. تو لہٰذا پھر وہ جذب و مستی کیفیت میں وہ گستاخی بے باکی جس چیز کو ظاہری طور پہ لوگ گستاخی سمجھ ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہو رہا ہوتا ہے. مگر صوفیہ اعظم بلا وجہ کسی پہ کو تنگ نہیں کرتے, کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے, کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے, بلکہ وہ تو اللہ کی رحمتوں کے امین ہوتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں ایمان بھرتے ہوئے اللہ کی قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جو متکبرین ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں, صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں, صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. تو تاکہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو جنہوں نے ہائی جیک کیا, صوفیہ اعظام بد کرداروں کو بچھاڑ دیتے ہیں, صوفیہ اعظام ظالموں کو, متکبرین کو بچھاڑ دیتے ہیں. جہاں پہ انسانی کی تذلیل ہو رہی ہو ان کو بچھاڑتے ہیں. آج معاشرے میں انسانی کی تذلیل ہے, مغرب سے لے کے مشرق تک, اور ہر جگہ انسانی کی تذلیل مجھے ہوتی نظر آ رہی ہے. سب سے بڑی انسانی کی تذلیل تباہی یہی ہے کہ انسان اپنے مقام سے گر جائے, اپنے کردار سے گر جائے. سب سے بڑی, اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں ہے. آج معاشرے کو اپنے مقام سے گرانے کے لیے نہ تو والدین بھی اچھا کرتا, کیونکہ والدین خود بٹکے ہوئے ہیں, نہ علماء دین بٹکے ہوئے ہیں, ان کو فرقہ واریت سے نہیں ہے, سیاستدانوں کی اپنی لڑائیاں, اور ان کی تعمیر و ترقی کیسے کرنی کسی کو مجھے پتہ نہیں ہے. تو یہ اقبال کے ہی پیغام کے ذریعے ہم, یا وہ لوگ جو صحیح ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بڑا کچھ ہے, وہ صحیح ہو سکتے ہیں. پر جو جان بوجھ کے بٹھنا چاہتے ہیں اور بے معنی زندگی میں اپنی ہستی تباہ کرنا چاہتے ہیں, ان کی تباہیوں کے بھی بڑے اسمان موجود ہیں. تو لہٰذا یہی بہادری ہوتی ہے, اور یہی مومن کا کردار ہوتا ہے, اور یہی پہلوانی ہوتی ہے کہ انسان بھٹکے نہ, اسے سیلف کنٹرول ہو, اور بڑا ناپ تول کے باتیں کرنے, اور ناپ تول کے اس معاشرے میں زندگی گزارنے والا ہو, تاکہ کوئی اسے بھٹکا نہ سکے, کسی اس کو جعلی خواب دکھا کے اسے بیوقوف نہ بنا سکے. تو ہمیں کسی نے کیا بھٹکانا ہے, مگر ہم ہو سکتا ہے کہ معاشرے والے اس کو بھٹکا دیں جس کی ہم چھوٹی سی تعریف کریں. لوگ کہیں اس نے اس کی تعریف کی ہے, کیوں کی ہے, لہٰذا اس پہ عجیب سی نظریں, اور اس کو تو لہٰذا صرف وہ کسی کی تعریف بھی نہیں کرتا, کہ کہنا رہتا کہ کسی کو متاثر نظر نہیں آتا. اگر میں کسی کی چھوٹی موٹی تعریف بھی کر دوں تو معاشرے والے اس چیز کو بڑی عجیب طریقے سے لیتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک بڑے ایجنٹ ہوں جو اس کو بھٹکا رہے ہوں, تاکہ, اور وہ شیریں سمجھ رہی ہو کہ مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا, میں بڑا, اور یہ وہ لوگ پوچھنے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, پر اس کو یہ نہیں پتا اس کے وہ جو ہے وہ اس کو بھٹکانے کا کتنا سلسلہ جاری ہے. تو یہ اسی وقت ہوگا جب یہ اصل حقائق سامنے آتا ہے, جو ود دا پیسیج آف ٹائم جب حقائق چیزیں جو ہے وہ خود بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھنا شروع ہوتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کیا کیا ہوگا, کیا کیا نہیں. فطری طور پہ یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے, مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ود دا پیسیج آف ٹائم جو نتائج سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہی علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جب کردار کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی تو تم پھر دنیا کے اوپر آ جاؤ گے, تم میں دنیا کی چاہ ہو جائے گی, اور جو اللہ کے کامات کی تحصیل ہے وہ تمہیں بھول جاؤ گے, اور یوں تم بے حیثیت ہو جاؤ گے, پشتانی طاقت تم پہ غالب آ جائیں گی, تمہاری ہستی مٹ جائے گی. پھر کیسے ممکن ہے کہ تم بخش دیے جاؤ, کیونکہ علامہ اقبال کے نزدیک کافر ہی وہ ہے. مومن کی یہ پہچان کے آفاق اس میں گم ہے, کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. اور جو اسلام ہمیں تصور دیتا ہے وہ تو سرکار کی نسبت سے خواہش نفس بھی چھوڑ دینا, اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دینا, اور بلند مقاصد کے لیے تیار ہو جانا, حتیٰ کہ اپنی جان اولاد سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینا, تاکہ معاشرت میں صحیح معنوں میں اسلام کا تصور اجاگر ہو. پھر ایسی چیزیں کوئی نظر ہی نہیں آتی جو اللہ کی خاطر یہ اتنی قربانیاں لے. پہلے اپنی خواہش نفس کی قربانیاں, مولوی اپنی قربانیاں نہیں خواہش نفس کی دے دیں, اس کو بڑی دوسری بات. اسی طرح پھر اپنی جان مال اولاد اسلام کے لیے قربان کرنا ہے نہیں کہ تسی کسی لڑن ڈے پنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قربانیاں دیتے ہیں تو آپ کو بڑی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جب برے لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے, آپ کا بائیک آؤٹ کریں گے, مگر وہ جب آپ حق پہ ہوں گے, یہ نہیں کہ آپ بد کردار بھی ہوں, جھوٹے بھی ہوں, غلط بھی ہوں, طائفہ کی طرح دوسروں کو تو مینے دیں, تانے دیں, اور خود میں اس کردار کی خوبصورتی نہیں. اسلام تو تانے سے بھی منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اچھے معنی سے کسی کو مفہوم سمجھاؤ, تاکہ معاشرے میں
सच्चाई प्रमाण चले, शैतान ना जीत जाए, इसलिए अहकामात आते हैं कि बुरे को भी समझाओ अच्छे तरीके से, ज़ालिम को भी हाथ रोको, इसलिए है कि ताकि वो जहन्नम की वादी में ना गिर जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने तमगे सजा लेने उसका गला काट के, वो उनका गला कटेंगे जो बहुत ज़्यादा ही नाफरमान मुतकब्बरीन होते हैं, जैसे रूम ईरान की सल्तनत फतेह हुई तो किसके अंदर हुआ, वो पैराए में ये चीज़ें चली जाती हैं। मगर जहाँ जहाँ पे चीज़ें आराम से, अब यूरोप को कोई सरोकार नहीं है, जितनी मर्जी मसाजिद बन जाए, जितना मर्जी उधर तबलीग हो जाए, उनको कोई सरोकार नहीं। हिंदू दुनिया जो है वो उसको मुसलमान से नफरत है, क्योंकि उसको ये है कि पाकिस्तान मान गया, जो लोग इस्लाम की तरफ आगे होंगे तो हमारे मजीद हिंदुस्तान के टोटल होंगे, इसलिए वो उस डिप्रेशन में चला जाता है। जबकि अंग्रेज़ों को इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसने जो फांसी और बदकिरदारी के जो परमट दिए हुए ना, उसके तहत जो भी फांसी और बदकिरदारी में मुलव्वस हो जाएगा ना, उसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो बेमानी बातें करते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही तस्वर इकबाल देते हैं कि रह गई रस्में अज़ां रूह बिलाली ना नहीं, नमाज रोज़ा हज ज़कात बाकी है, मुसलमान तुम की तरह है, क्योंकि तुम्हें पकीज़गी नहीं होगी तो खाली रस्मी इबादत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक तुम इश्क़ के मुकाम पे फाइज होगी। इश्क़ के मुकाम पे इसी वक्त फाइज होगा जब में तुम्हें पकीज़गी होगी, यकरंगी होगी, आला किरदारी होगी। अगर ये नहीं होगी तो फिर फतवा ही रह जाएंगी और एक दूसरे को परमानेंट मारो, मगर मुआशरे की तबाहियाँ बिल्कुल जारी है, और उसको इस्लाह करने के लिए कोई भी माजूद नहीं है, ना कोई खिलाफ किरदार की तरबियत देने वाला है, ना मुआशरे में मिसाली मुआशरत प्रवान चढ़ाने वाला है, ना लोगों को भूखों को खाना खिलाने वाला, ना कोई दर्द का कोई है। हाँ, किसी को हमदर्दियाँ इसलिए समेटी जाती हैं कि इसके एवज़ किसी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। आज ये भी सबज़ बाग इसलिए दिखाए जाते हैं। खुदा हाफिज़।